ادھورا عشق۔ رات کا وقت تھا، شہر کی سڑکیں بارش کے بعد بھیگی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ زویا اپنے کالج سے واپس آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کتابیں اور بیگ تھا۔ اچانک بجلی گئی اور پوری گلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اسی لمحے ایک گاڑی رک کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور سیٹ پر عادل بیٹھا تھا، جو زویا کا پرانا کلاس فیل اور بچپن کا دوست بھی تھا۔ عادل نے شیشے سے جھانک کر مسکرا کر کہا، بارش رکنے کا انتظار کرو گی یا چھوڑ دوں گھر تک؟ زویا نے ہچکچاتے ہوئے انکار کیا، لیکن بارش دوبارہ تیز ہو گئی۔ مجبوراً وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے پر دونوں خاموش رہے، مگر ان کی نظریں بار بار مل جاتی تھی۔ زویا کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور بے چینی بھی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید قسمت نے ان دونوں کو دوبارہ ملایا ہے، لیکن کیوں؟ عادل نے بھی کئی بار کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ اس کے ہونٹوں تک آ کر رک گئے، جیسے کوئی خاموشی وعدہ تھا جو ان کے درمیان موجود تھا۔ گاڑی ایک پرانی گلی کے قریب پہنچی تو اچانک رک گئی۔ عادل نے کہا کہ شاید گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے۔ زویا نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اندھیرا اور سنسان گلیاں اسے خوفزدہ کرنے لگی۔ عادل نے بونٹ کھولا اور نیچے جھک کر دیکھنے لگا۔ زویا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ دور ایک پرانی عمارت سے مدھم روشنی جھلک رہی تھی۔ وہ تجسس سے بولی، وہاں کیا ہے؟ عادل نے نظریں اٹھا کر کہا، یہ پرانا محل ہے، کئی سالوں سے بند ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نہیں جاتا۔ زویا نے خوف اور دلچسپی کے ملے جلے لہجے میں کہا، چلو نہ دیکھتے ہیں۔ عادل نے پہلے منع کیا، لیکن زویا کے اصرار پر دونوں محل کی طرف چل پڑے۔ بارش رک چکی تھی، لیکن فضا میں نمی اور پرسرار خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز سانس روک کر ان کا انتظار کر رہی ہو۔ زویا کے قدموں کی چاپ سنسان گلیوں میں گونج رہی تھی اور عادل کے دل میں عجیب سی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر دونوں رکے۔ زنگ آلود گیٹ آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اندر آنے کی دعوت دے رکھی ہو۔ عادل نے زویا کو روکنے کی کوشش کی، لیکن زویا نے ہنستے ہوئے کہا، ڈرپوک مت بنو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو فضا مزید سنجیدہ اور سرد ہو گئی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، جن کے چہرے دھندلے اور خوفناک لگ رہے تھے۔ زویا ایک تصویر کے قریب گئی اور حیرت سے دیکھنے لگی، یہ تو بالکل میری طرح لگ رہی ہے۔ عادل نے چونک کر کہا، ہاں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تصویر تو کئی سال پرانی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ لمحہ بھر کو ایسا لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ زویا نے آہستہ آواز میں کہا، عادل، اگر یہ سب کوئی اشارہ ہے تو؟ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، شاید یہ قسمت ہمیں کچھ بتانا چاہتی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ہم کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ دونوں کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ جنم لینے لگا تھا، لیکن محل کی خاموش دیواروں میں کچھ اور بھی چھپا تھا۔ محل کی راہداریوں میں چلتے چلتے دونوں ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ ہال کے بیچ میں ایک پرانا فانوس نیچے گرا ہوا تھا اور زمین پر گرد کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ اچانک زویا کی نظر ایک بند دروازے پر پڑی، جس پر سنہری تالا لگا ہوا تھا۔ اس تالے پر کچھ عجیب سے نشانات کندہ تھے، جو عام نظر سے دیکھنے پر واضح نہیں ہوتے تھے۔ زویا نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو تالا ہلنے لگا، جیسے اندر سے کسی نے دستک دی ہو۔ عادل فوراً پیچھے ہٹا اور بولا، زویا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، واپس چلتے ہیں۔ مگر زویا کی آنکھوں میں تجسس کی آگ جل رہی تھی۔ وہ بولی، ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو دیکھنا تو پڑے گا۔ اچانک تالا خود بخود کھل گیا اور دروازہ آہستہ آہستہ چڑچڑاتا ہوا کھولنے لگا۔ اندر اندھیرا تھا، لیکن ایک ہلکی روشنی کہیں دور سے جھلک رہی تھی۔ دونوں نے قدم اندر رکھا تو سرد ہوا کا جھونکا ان کے جسموں کو چھو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے محل کے راز ان کے سامنے کھلنے والے ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایک طویل راہداری ملی، جس کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر پرانے آئینے لگے ہوئے تھے۔ جب زویا نے آئینے میں اپنی پرچھائیں دیکھی تو چونک گئی۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی وہ خود نہیں تھی، بلکہ کوئی اور، جو بالکل اس جیسی دکھائی دیتی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا خالی پن اور چہرے پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ زویا کے قدم لرزنے لگے۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، یہ صرف وہم ہے، گھبراؤ مت۔
لیکن اسی لمحے آئینے کی وہ تصویر ہلی اور زویا کے قریب آ کر کان میں سرگوشی کی، تمہیں واپس جانا ہوگا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زویا کی چینخ نکل گئی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ عادل نے اسے سنبھالا لیکن اس کے اپنے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے فوراً کہا، یہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے، زویا بھی واپس چلتے ہیں۔ مگر زویا کے دل میں اب ایک سوال جاگ رہا تھا، یہ لڑکی کون ہے جو بالکل اس کی طرح ہے اور وہ اسے کیوں خبردار کر رہی تھی؟ باہر نکلنے کی بجائے زویا نے ضد کی اور وہ اس راز کو سمجھے بغیر نہیں جائے گی۔ عادل نے لاکھ سمجھایا مگر آخر کار وہ اس کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گیا۔ دونوں ایک اور کمرے میں پہنچے جہاں ایک پرانی کتاب میز پر رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کے اوراق بوسیدہ تھے مگر اس پر زویا کا ہی نام لکھا تھا، زویا فاطمہ۔ یہ دیکھ کر دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ زویا نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کتاب تو مجھ سے پہلے کی ہے۔ عادل نے کتاب کھول کر دیکھی تو اس میں کسی لڑکی کی ڈائری جیسی تحریریں تھیں۔ ہر صفحے پر دردناک واقعات اور ایک ایسے عشق کی کہانی درج تھی جو انجام کو نہیں پہنچا سکا تھا۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، میرا وجود دوبارہ لوٹے گا اور میری کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ عادل نے کتاب بند کی اور بولا، زویا یہ سب تم سے جڑا ہوا ہے۔ زویا کی آنکھوں میں خوف اور حیرت دونوں تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں ایک انجان تلق بھی جاگ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ محل کے اندر بڑھتے جا رہے تھے ان کے ارد گرد فضا مزید پرسرار ہوتی جا رہی تھی۔ ہر کمرہ ایک نیا راز، ایک نیا خوف اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا۔ زویا کا دل بار بار دھڑک رہا تھا مگر اس کے اندر یہ خواہش بھی تھی کہ وہ اپنی حقیقت جانے۔ عادل نے ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور بولا، اگر کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ زویا کے دل کو عجیب سا سکون دے گئے، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے بند ہو گیا اور دونوں کمرے میں قید ہو گئے۔ کمرے کی دیواروں سے سرگوشی آنے لگی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، محبت ادھوری نہیں رہ سکتی، قربانی دینی ہوگی۔ عادل نے گھبرا کر کہا، یہ سب بکواس ہے، لیکن زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ سب صرف کہانی نہیں بلکہ اس کی زندگی کی حقیقت ہے۔ کمرے میں اچانک روشنی پھیل گئی۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو آئینے میں دیکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زویا کے قریب آئی اور بولی، میری کہانی تم سے جڑی ہے۔ تم ہی وہ وجود ہو جو میرا ادھورا عشق مکمل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ زویا نے لرزتی آواز میں کہا، کون سی قربانی؟ لڑکی مسکرائی اور عادل کی طرف اشارہ کیا، یا تم عادل کو چھوڑ دو یا ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ۔ لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عادل نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ اچانک ساری روشنی بجھ گئی اور کمرہ ہلنے لگا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو وہ دونوں محل کے باہر تھے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون۔ اس نے آہستہ سے کہا، عادل، شاید محبت ہی وہ قربانی ہے جس نے ہمیں بچا لیا۔ عادل نے مسکرا کر جواب دیا، اور شاید یہی خاموش وعدہ ہمیں ہمیشہ جوڑے رکھے گا۔